حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے شہر کا ایک امیر آدمی ناگن خرید کے لایا. ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی. اس کے بال بچوں میں بھی ایک ہی بیٹا تھا, بیوی تھی. انہوں نے کہا ابا یہ ناگن ہے, اس کا کام ہے ڈسنا, تو خیال کر. کیا کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے, کھارے کو کبھی میٹھے نہیں تھیندے, پاویں سہ منا گڑ پائیے تے سپاں دے پت کبھی مت نہیں تھیندے, پاویں چولیاں دودھ پیائیے. اس کی فطرت میں ڈسنا تو یہ ڈسے گی. بات ختم ہوگی. کہا نہیں, سونے کا انڈا دے دیا. رکھ لیا اس نے. بکری رکھی ہوئی تھی, پالتو بکری تھی. بکری کو ناگن نے ڈس لیا. بکری تڑپ کے مر گئی. بیوی اور بیٹا کہنے لگے خیال کر, بکری کو ڈس لیا نا اس نے کہا بکری کتنے کا, 6 دینار کی. سونے کا انڈا کتنے کا, 50,000 دینار کا. تو کہنے لگا چھوڑو, انڈا تو مل رہا ہے نا, اگرچہ ناگن ہے, انڈا تو آ رہا ہے نا. کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھوڑا رکھا تھا, گھوڑے کو اس نے ڈس لیا, تڑپ کے مر گیا گھوڑا بھی. اس کو پھر سمجھایا بیوی اور بیٹے نے کہ بس کر دے, یہ ناگن ہے, یہ ڈسے گی. اس نے کہا گھوڑا کتنے کا, 20 دینار کا. تو انڈا کتنے کا, 50,000 دینار کا. تو چھوڑا, گھوڑا مرنے تو نیا لے آئیں گے. ایک نوکر گھر میں رکھا ہوا تھا, گھر میں چارہ ڈالنے کو. اچانک اس نے چارہ جو اٹھایا تو اندر وہ ناگن بیٹھی تھی. اس نے ہاتھ پہ ڈسا, غریب نے چیخیں ماری. اور غریبوں کی چیخیں سنائی نہیں نہ دیتی, لوگ دروازے بند کر لیتے ہیں. لوگوں نے اس لیے کالے شیشے لگائے ہوئے ہیں کاروں کے کہ غریبوں کی چیخیں نہ دکھائی دیں نہ سنائی دیں. ناگن نے ڈسا, چیخنے لگا نوکر, لیکن غریب کا خون بھی سستا ہوتا ہے نا. اس کا سارا وجود زہر سے پھٹ گیا. لیکن مالک کو ترس نہ آیا, کہنے لگا نیا ملازم آ جائے گا. اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھایا کہ بس کر دے, اس کو چھوڑ دے کہیں یا مار ڈال, یہ ناگن ہے. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو, کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے. وقت گزرنے لگا, چند مہینے سکون کے گزرے, لوگ بات بھول گئے. ایک دن سویرے سویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئی, اور جب اماں چیخی خامد دوڑا تو کہنے لگی لے تیرے سونے کے انڈے بچ گئے. اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی. وہ دیکھ میرا ایک لوتا بیٹا. ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس لے جانے ہی لگے تھے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جناب اسرائیل پہلے تشریف لے آئے. اب جب واپس آیا, بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لیے اٹھانا, بڑا مشکل. رونے لگا, چیخنے لگا. ایک بیٹا وہ بھی پردہ کر گیا. جنازہ اٹھا, لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا. واپس آ کے کہنے لگا تو کہاں جا رہی. کہنے لگی اس ویڑے میں, اس صحن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی. یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا. میں نے اس آنگن کا کیا کرنا ہے, اس میں جس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہو ہی کوئی نہ. میری تو ساری آرزویں اجڑ گئی, تیرے لالچ نے ہر چیز تباہ کر دی. کہنے لگا میں اسے مار ڈالوں گا, نکال دوں گا, کب کیا فائدہ. ختم ہو گئی بات. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, دنیا دار پجاری زر دے, کتیاں دے گل ٹلی ہو. اب کیا فائدہ. وہ بی بی نکلی تو وہ شخص چوک میں آیا, ڈنڈا لیا, ناگن کو مارا. اور ابن جوزی فرماتے وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا. اس کے دائیں بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا, پر وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے جیسے لالچی نہ بننا. میرے پاس نہ بیوی بچی, نہ بچے, نہ گھر بچہ, نہ کوئی وفادار بچہ. ہاں میرے پاس دولت بچ گئی. آج لوگوں نے دولت بچائی, دولت بچائی. لوگوں نے صرف سگا بھائی علیحدہ کر دیا, بہن سے ملاقات ترک کر دی, یہ پیسے مانگتی ہے. لوگوں نے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا, دولت بچائی. دولت میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت کو ایک فتنہ ملا, آزمائش آئی. میری امت کا فتنہ مال ہے, مال, اس سے بچنا. یہ فتنہ ہے تمہیں آزمائش میں ڈال دے گا. لالچ کے پجاری بن کر لوگ جگہ جگہ گلی گلی گھومتے ہیں. لالچ کے پھندے گلوں میں ڈال کے لوگ پھانسی کے قریب چلے گئے. لالچ کا لبادہ اوڑھ کر لوگ چلے گئے. لوگ عقیدتوں کو, محبتوں کو, دین کو, مذہب کو بھی دولت کے نام پہ تولنے لگے ہیں. خدا را واپس لوٹو.